والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑھ کر جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں نام اللہ کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کی بربادی کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ لوگ تو نہیں مناسب تھا ان کے لیے کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأینما تولوا، پس جہاں بھی تم پھرو، فثم وجہ اللہ، پس وہی ہے ذات اللہ کی، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 14واں رکوع آیت نمبر 114 اور 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ یہود و نصارہ کی شدت پسندی، کہ ایک دوسرے کو غلط کہنا اور سچے مذہب کا انکار کرنا. آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں اور ان کی بدعمالیوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عظمت اور وحدانیت کو بیان کرنے سے یہ لوگ روکتے ہیں، اور یہی حال مشرکین کا بھی تھا، بلکہ مشرکین اس سے بڑھ کر تھے. سورۃ علق میں ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے مسجد الحرام کی طرف تشریف لاتے تو
راستے میں ابو جہل کا گھر پڑتا. جو حضرات وہاں گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک کی جگہ ہے وہ تھوڑی دور ہے مسجد سے تھوڑی سی ہے، اور ابو جہل کی بالکل قریب ہے جہاں ماشاء اللہ سے لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں اور صدقہ جاریہ اس کو پہنچ رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد کی طرف تشریف لاتے تو یہ بدبخت آگے کھڑا ہو جاتا. کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں جا رہے ہو. نہیں آپ نہ جائیں، آپ گھر جائیں. تو اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کو اللہ کی عبادت سے روکتا. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے اور واعظ کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کی اجازت نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم ہے کون؟ جو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ مسجد جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے یہ وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ کسی کے آنے کی ممانعت نہ ہو. اللہ کے جو بندے ہیں ان میں کسی کو رکاوٹ نہ ہو کہ تم آؤ اور تو نہ. مسجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے کسی بندے کو عبادت سے روکنا نہیں چاہیے، اور جو روکے وہ بڑا ظالم ہے. فرماتے ہیں ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم، ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم. اظلم ہے اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کا نام. اللہ کا نام لینے سے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے روکتا ہے اللہ کے بندوں کو. بعض لوگوں نے تو مسجد کے باہر باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ خبردار تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے. بورڈ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، جی منع ہے جی داخلہ. کیوں جی؟ تو اس سے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کے گھر سے روکنے کی کیا ضرورت؟ 100 اختلافات بندے کے ہوں، اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن اللہ کے گھر سے روکنا یہ تو کیا ہے، بہت بری بات ہے. اللہ اس سے محفوظ فرمائے. یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. جی ہاں، انہوں نے بہت ساری آیتیں اور بھی کوئی نہیں پڑھی. آیتوں سے دور ہی رہتے ہیں اکثر. فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے. جرم کیا ہے؟ کیوں روکتے ہیں؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے. اللہ کی وحدانیت سے روکتے ہیں. اسمہ سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے. جیسا کہ وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے تو اس کا نام پیش کرو. کوئی نہیں شریک تو نام سے مراد یعنی اس شریک کا تذکرہ کرو. تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو مراد اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. قرآن کریم نے جیسے یہاں پہ اس شخص کو اظلم کہا ہے نا، بہت بڑا ظالم جو اللہ کی مسجد سے روکے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اظلم فرمایا. مثال کے طور پہ اسی سورہ میں آگے آ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے جو اللہ کے پاس ہے، اس کی اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے. سچی گواہی کو چھپانے والا بھی کیا ہے؟ وہ بھی ظالم، اور بہت بڑا ظالم ہے، کوئی چھوٹا ظالم نہیں ہے. اسی طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الیہ شیء، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے اور کہے میری طرف وحی آ رہی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کہتے ہیں ہماری طرف بھی وحی آتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور کسی نے کہا مرزا جی تسی نبی ہو؟ سکا جی بالکل. سکا کوئی معجزہ وغیرہ تو دسو نا. نبی تو بڑے معجزے بھی دکھاتے ہیں، انہاں کا معجزہ بھی مل جاسی، ٹائم آسی تو معجزہ بھی مل جاسی. وہ بندے نے اس آکھا یار یہ تو معجزے واسطے بڑا میں پریشان ہو گیا، لوگ تانے دینے نے، تو اس طرح کرے نا کل جس ٹائم 1:15 بجے نا مثال کے طور پہ فلاں خوہ وچ کٹا سٹ دیں. میں ادھر اعلان کر رہا تھا بھائی جلدی پہنچو، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور خوہ وچ کٹا ہے پیا.
تو لوگوں کو پتہ چل جاسی مرزے والا نو کچھ طریقہ ہے، کوئی خبر آ جاتی انہوں بھی۔ وہ اللہ کی قدرت وہ کٹے والا پہنچا جناب 12 بجے، اس تک بڑا ٹائم تھوڑا آرام کراں تو اللہ تعالیٰ وہ اتھی اکھ لا لئی، وہ گیا تو سائیں گیا تو مرزا صاحب نے ٹائم کے مطابق اعلان کر دیا چلو بے کھوج کٹا ڈھہ گیا، وہ ستا ہے جناب۔ لوگ بھاگے گئے، جب لوگوں کا شور سنا تو وہ اٹھا کرنے کا کٹے کا ٹائم ہو گیا، نواں کٹا کھل گیا، وہ کٹا تو اتھے ہی رہے، نواں کٹا کھل گیا۔ تو یہ جھوٹ بولنے والا اور جناب اس طرح کہ میری طرف وہی آتی ہے اور مجھے اطلاع دی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں۔ اللہ پہ جھوٹ گڑ رہا ہے۔ مسلمہ کذاب سے پوچھا تھا صحابی رسول نے، اور تیری طرف بھی کوئی وہی نازل ہوئی ہے؟ ہمارے نبی پر تو سورہ فیل اتری ہے، سن الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس نے کہا اتری پئی میرے تے بھی، کدو اتری؟ اس نے کہا آج ہی راتی اتری ہے، سنا پھر۔ اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ قصیر خرطومہ طویل، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ جیسے بہت کچھ چوتھے آسمان سے ہاتھی کی خبر لا رہا ہے نا، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی یہ ہے دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ اس کا لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے ہاتھی۔ ہاں صدقے جاؤں۔ اچھا سنا پھر سورہ فیل کیسی ہے؟ انہوں نے کہا تم آپ ہی دس سکے، تیرے جھوٹ واسطے تیری جیڑی سورہ فیل تو پیش کی تھی نا یہی کافی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے؟ تو ایک جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا، بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، نمبر 2 بڑا ظالم وہ ہے جو سچی گواہی کو چھپائے، نمبر 3 بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، اور نمبر 4 بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها۔ ایک آدمی کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جائے کہ دیکھ بھائی قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے، اور چھوڑ یار چھوڑ، پتہ ہے مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، جس کے سامنے آیت میری پڑھی گئی ہے ثم اعرض عنها، اور وہ آگے اعراض کر رہا ہے اور منہ موڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو فرماتے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے، بیان کیا جائے اس میں اللہ کی وحدانیت کو، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کی بربادی میں۔ ایک تو ظاہری بربادی ہے، مسجد کا دروازہ توڑ دے، مسجد میں کوئی اور نقصان کر دے، یا جیسے کئی مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو یہ بھی بربادی ہے، اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور ایک عملی بربادی ہے، جیسے پہلے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے روکا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مشرکین کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجدیں بنائیں۔ آپ سورۃ توبہ نکالیں، صفحہ نمبر 173، 10واں پارہ سورۃ التوبہ، صفحہ نمبر 173، آیت نمبر 17 اور 18، 10واں پارہ نکالیں سورۃ التوبہ۔ آیت نمبر 17، رکوع سے دیکھیں، 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے سورۃ التوبہ کی۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، صفحہ نمبر 171 جی، 173 نہیں، 171، 171، ایک ساتھ ایک ورقہ پیچھے جو میں نے بتایا اس سے ایک پیچھے ہو جائے، صفحہ نمبر 171، آیت نمبر 17۔ ما کان للمشرکین، فرمایا نہیں مناسب مشرکوں کے لیے، نہیں جائز مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ بنائیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، نہ تعمیر کرے مشرک اللہ کی مسجدیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور یہ شرک کی وجہ سے آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا اللہ کون بنائے مسجد کو؟
فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تعمیر یا آباد وہ لوگ کریں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ کیوں؟ مسجد کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، قرآن کا بیان کیا جائے، اللہ کا حکم سنایا جائے۔ اگر یہ نہ سنایا جائے اور نہ سنانے دیا جائے، جیسا کہ بعض مسجدوں میں، ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، ایک مولوی صاحب بیان کے لیے بیٹھے ہوئی ہیں اور کچھ اور لوگ بھی، تو ایک چھوٹے سے کوئی میری طرح کے مولوی ہیں وہاں کے، ان کو 5-10 منٹ بیان کا ٹائم دیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اقرار لیے تھے عالم ارواح میں، ایک اپنی توحید کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ اس پر پہلے اقرار پہ انہوں نے تھوڑی سی بات کی، الستو بربکم قالوا بلا، جب توحید کی تھوڑی سی بات کی تو انہوں نے کہا بس کرو یار، بس کرو یار، سارا جلسہ خراب نہ کر، اس کو پکڑ کے بیچارے کو نیچے اتار دیں۔ تو پھر مسجد کا فائدہ کیا جس میں اتنی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات بھی کوئی نہ کرنے دے؟ تو فرمایا نہ بنائیں ایسے لوگ جو پھر آگے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے روکیں۔ ہاں، مسجدوں کو وہ آباد کریں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم کرے نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ مسجدوں کے متولی اور مسجدوں کا آباد کرنے والے ایسے لوگ ہوں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ ڈرتا بھی کسی سے نہ ہو اللہ کے علاوہ۔ اگر کوئی تھوڑی آنکھیں دکھائے تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہی بندہ چھپا لے، فرمایا نہ، مسجد میں اللہ کے قرآن کی بات سیدھی سیدھی بیان ہونی چاہیے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ انشاءاللہ ہدایت پانے والے ہیں۔ واپس آئیے جی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام بیان کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کی بربادی کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے باقی رہ جائیں گے اور کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں بڑی سجی دھجی ہوں گی لیکن ہدایت کے پیغام سے وہ مسجدیں خالی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لینا مسجد کی ڈیزائننگ پہ تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنی مسجدوں میں اللہ کے قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے، کتنی مسجدوں میں ہدایت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا مسجدیں عامرہ بڑی آباد ہوں گی، اور وہی خراب من الہدی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کا پیغام سے وہ خالی رہیں گے، اور ان میں زیب و زینت اور لاکھوں روپے نہیں، کتنے روپے ڈیزائننگ پہ لگا دیے جائیں گے، لیکن وہاں اللہ کے کتاب کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر علماء شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے پھر وہ مولوی جو ان مسجدوں پہ قابض ہوں گے اور لوگوں سے مال لے رہے ہوں گے، فرماتے ہیں یہ سب سے برے لوگ ہوں گے، یہ سب سے برے لوگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو چاہیے تھا مسجدوں میں ڈرتے ہوئے جاتے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اپنا غرور باہر چھوڑ کر جاتے، اللہ کے گھر سے روکتے، اپنا غرور باہر چھوڑ کر جاتے، اپنا تکبر باہر چھوڑ کر جاتے، جو کچھ ان کے اندر اپنی عجب اور خود پسندی بھری ہوئی ہے وہ اللہ کے گھر سے باہر چھوڑ کر جاتے۔ جب رب کے گھر میں جاتے تو ڈرتے ہوئے عاجز بن کر جاتے، میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اور جو آدمی مسجد میں بھی اکڑ کے آئے اور جناب تکبر کرتا ہوا آئے، اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔
آخرت میں بڑا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اگر کوئی روکتا ہے کہ جناب یہاں پہ آپ بیان نہ کریں اور یہاں پہ آپ سچی بات نہ کریں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی نہیں تو نہ ہو سکے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زمین کوئی تنگ تو نہیں ہے۔ فارسی کا شاعر کہتے ہیں ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کا ملک کوئی تنگ نہیں ہے، فقیر کوئی پاؤں سے لگڑا نہیں ہے، فقیر کہیں اور جا کے صدا لگا دے گا، فقیر نے تو صدا ہی لگانی ہے، یہاں نہ صحیح تو کہیں اور صحیح۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں بھی تم پھرو گے، جہاں بھی تم جاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم جاؤ گے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہاں نہ صحیح تو کہیں اور صحیح۔ باقی اگر بیت اللہ میں نماز سے روکتے ہیں میرے محبوب، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مکہ نہ صحیح تو مدینہ صحیح، مکہ نہ صحیح تو حبشہ صحیح، کہیں اور جہاں آپ جائیں گے اللہ کسی جہت کا پابند نہیں، اللہ کسی مکان کا پابند نہیں، فرمایا جہاں جاؤ گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، فرمایا دو بندے ہوں، تین بندے ہوں، چار پانچ بندے ہوں، جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تو ہر وقت علم اور قدرت کے حساب سے ہر ایک کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم پھرو گے وہیں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اتنی وسعتوں والا ہے، اتنی وسعتوں والا ہے کہ ساری کائنات گھوم لو اللہ کے ملک سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو، اور اتنا علم والا ہے تمہارے دل کی آہٹ کو بھی جاننے اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام بیان کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے مسجد کی خرابی اور ویرانگی میں، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں ان کو تو مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، بس جہاں بھی تم پھرو وہیں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا